الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دی اور اس کو امن کا مرکز بنا دیا، لہذا تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اور ہم نے
بڑا تاکیدی حکم دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت اپنے اختیار کے ساتھ چیزوں کو بڑھاتا ہے، ان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اسی کے اندر دنیا و آخرت کی بھلائیاں مجتمع ہوتی ہیں۔ ان فیصلوں میں سے سال بھر کے مہینوں کے مقابلہ میں ایک مہینہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور عبادتوں کے اجتماع کا مہینہ بنا دیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کا قرب اور بندگی حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان مہینہ، سب سے زیادہ برکتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیا ہے، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اسی لیے اس مہینے کے نام کے ساتھ ہی مبارک کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے کے عشروں کو اگر تقسیم کیا جائے تو ان میں سے آخری عشرہ، آخری دھاکہ، یعنی جب مہینہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے تو وہ دن پہلے دنوں کے مقابلہ میں اپنی فضیلت اور اہمیت کے حوالہ سے دو چند ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دنوں اور عشروں کے مقابلہ میں اس عشرے اور اس دھاکے کے اندر جو آخری عشرہ کہلاتا ہے، اللہ رب العزت خصوصی طور پر اپنے بندوں کو ترغیب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ مہینہ جو ختم ہو رہا ہے، اس کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے نصیب کے اندر وہ جمع کر لیں کہ جو اس عشرے اور ان دنوں کے علاوہ انسان کے لیے اکٹھے کرنا، ان کو سمیٹنا، ان کو اپنے نصیب میں کرنا ممکن نہیں ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ یہ جو 21ویں تاریخ سے شروع ہوتا ہے، یا جس کو بھی ہم آخری عشرہ کہہ سکتے ہیں، اگر 30 یا 29 دن کا جو ہے وہ مہینہ ہو، اس کی فضیلتوں کی وجہ اور اسباب کئی ہیں، لیکن ان میں بڑا سبب اور وجہ جو قرآن و سنت سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات دیگر راتوں کے مقابلہ کے اندر ایسی عظیم اور فضیلت والی رات ہے کہ کوئی اور رات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس کا نام لیا کہ یہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے، اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر
اور پھر ساتھ ہی اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھنے کے حوالے سے، جس طرح کوئی آدمی کسی بات کو اس کی اہمیت بڑھانے کی خاطر کہتا ہے تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود بتا دیا اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے مگر اللہ کے ہاں وہ ایک نہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے۔ انسانوں کی زندگی کا حساب لگائیں، خصوصاً اس امت کے لوگوں کی زندگیاں وہ 60 سے 70 اکثر زیادہ سے زیادہ، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ اگر کسی نے عمر پائی ہو تو وہ ریشو کے اعتبار سے 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہے، مگر اللہ رب العزت ایک ایک رات عطا کر کے اس امت کے اور اس امت میں موجود لوگوں کے حوالہ سے دیگر امتوں کے مقابلہ میں جو اعزازات ہیں، جو انعامات ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ایک ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے 83 سال سے زیادہ بھاری، یعنی انسان کی ایک طرف کی ساری زندگی، زیادہ زندگی بھی انسان کو مل جائے، اور دوسری طرف ایک رات۔ اور پھر بالخصوص اس کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ نے کہا تنزل الملائکۃ، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے تو اترتے ہی رہتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاص طور پر جو فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح القدس کی سربراہی کے اندر، تو اس کے حوالے سے بالخصوص کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، سلامتی کے ساتھ، ایک پیغام سلامتی لے کر لوگوں کے لیے جو ہے وہ سلامتی، امن، آشتی کا پیغام، اور دلوں کے اندر جو ہے وہ راحت ڈالنے کے لیے اللہ کے فرشتے روح القدس کی سربراہی کے اندر اس دنیا میں اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات جو ہے یہ سلامتی، یہ آسمانی مخلوق کا دنیا میں آنا یہ جاری رہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی وہ مخلوق وہ اس زمین کے اندر اس رات اتنی کثرت کے ساتھ آتی ہے کہ اگر زمین کے ذروں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ کم ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اکثر من عدد الحصا۔ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ رات اتاکم شہر مبارک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بابرکت مہینہ تمہارے پاس آ گیا، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزوں کو جو ہے وہ تم پر فرض کیا ہے۔ اور اس میں جو ثابت شدہ یہ روایت ہے اس میں جو لفظ آتے ہیں، فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، اگر کوئی اس رات کی خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا تو وہ تو تمام تر محرومیوں سے وہ محروم ہو گیا ہے، تمام تر خیر اور بھلائیوں سے وہ محروم ہو گیا، یعنی جتنی بھلائیاں خیر اس میں اکٹھی ہیں اگر کوئی شخص ان کو نہیں پا سکا، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مَحْرُومٍ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ بھلائیاں، یہ خیر جو اللہ رب العزت اس میں نازل فرماتا ہے، اس سے کوئی محروم ہی جو ہے وہ محروم رہ سکتا ہے، یعنی وہ جس کے حصے میں نہیں ہے وہ محرومی کا شکار ہے بیچارہ، یعنی ایک آدمی جس کو احساس نہیں ہے اور وہ محروم ہو جاتا ہے، یہ رات نہیں پا سکتا، بس وہی جو ہے وہ اس کو مس کر سکتا ہے، ورنہ کوئی نصیبے والا آدمی بقائم ہوش و حواس اس کی زندگی کے اندر یہ رات آئے تو وہ اس سے محروم نہیں رہ سکتا، اس کی برکتوں، اس کے فضائل، اس کے مقام اور مرتبہ سے، اس کی خیر اور بھلائیوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے محروم ہی جو ہے وہ رہ سکتا ہے، ورنہ جو نصیبے والا آدمی ہے وہ اس میں اپنا حصہ لے جاتا ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بیان کرتی ہیں، بالخصوص جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اذا دخل العشر یا اذا دخل آخر العشر، جب آخری عشرہ رمضان کا ہوتا، فی رمضان یجتہد فی العشر ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتہاد، کوشش، محنت اور عبادت کے اندر خاص طور پر اپنے آپ کو لگاتے، اس آخری عشرہ میں دیگر عشروں میں نہیں لگاتے تھے، یا دیگر اوقات کے اندر نہیں لگاتے، خاص طور پر فرمایا یجتہد فی، اجتہاد کرتے یعنی مشقت بڑھا دیتے تھے۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت آتی ہے اذا دخل العشر شد مئزرہ احیا لیلہ ایقظ اہلہ، کہیں آتا ہے جدہ وشد المئزرہ، یہ انسانوں کی ضرورتوں کے حوالہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر والوں سے، اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے۔ شد مئزرہ کا معنی یہی ہے، علیحدگی کس سے مراد کیا ہے؟ یعنی بالخصوص وہ اپنے تہ بند کو کستے، یعنی اہتمام کرتے اس بات کا، اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ شد مئزرہ کا معنی یہ ہے کہ کچھ خلوت اختیار کر لیتے، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے۔ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ وہ علیحدگی کی صورت کیا تھی، یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اور وہاں آتا ہے احیا لیلہ، خود بھی حضور جو ہے وہ جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ احیا لیلہ ایقظ اہلہ، یعنی رات جو ہے اس کو زندہ کرتے، احیا لیلہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عام دنوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محروم ہو گئے ہیں لوگ، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کیا ہے لوگوں کو کہ اللہ اپنے خزانے نازل کر رہا ہے اور یہ لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا خاص طور پر یہ تو ہر روز کی بات ہے، رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار نہیں ہوتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، رکھتے، بیدار رہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری رات جو ہے وہ پھر نماز کے اندر گزارتے تھے، یہ بعض لوگوں نے یہ بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، حضرت عائشہ ہی کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے صبح تک نہیں دیکھا، یا روزہ رکھتے ہوئے پورے مہینے میں نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ رمضان کا مہینہ یعنی اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت ضرور کرتے، لیکن عبادت کی جو ہے وہ صورتیں مختلف ہوتی تھی، صرف نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ نماز اللہ کے قرب کا سب سے مؤثر ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کے احیاء اور گھر والوں کو بیدار کرنے یا شب بیداری کا جو عمل ہے، اس کے اندر ہر وہ عمل کہ جو انسان اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، دعا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور ایسے کام کر نوافل بھی پڑھتا ہے، تو وہ سب جو ہے جس طرح جدھر انسان کا لگاؤ ہو، انسان کا جی چاہے۔ دیگر روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کو عبادت کے اندر جو ہے وہ مزہ نہ آ رہا ہو، یعنی وہاں تو یہ لفظ نہیں ہے، مطلب یہی ہے اس کا کہ اگر اس کا جی نہ لگ رہا ہو اور وہ جو ہے وہ اکتاہٹ محسوس کرے، ایسی صورت میں انسان کو عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو لگاؤ ہے، ایک تعلق ہے، ایک ایسی کشش ہے کہ جو انسان کو وہ بے چین کرتی ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ میرا قرب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو جائے، میں ملوں اپنے رب کے ساتھ۔ اور یہ تقرب الہی کی بہترین شکلیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ کبھی سجدوں میں ہے، کبھی رکوع کے اندر ہے، کبھی دعا کی شکل کے اندر ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی اور ایسا عمل کر رہا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عین سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آخری عشرہ کے اندر طاق راتوں میں بالخصوص اور جفت راتوں میں بالعموم، یعنی آخری عشرہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس صرف طاق ہی راتیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی لیلۃ تاسع تبقى منہ، جب 9 رہ جائیں، جب 7 رہ جائیں، جب جو ہے وہ 5 رہ جائیں، تو اگر مہینہ جو ہے وہ 29 اور 30 کے فرق کے ساتھ ہو
تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تو طاق کے ساتھ ساتھ جفت بھی آ رہی ہے، یعنی جفت بھی اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہے۔ اگر 29 ہے اور پھر جو ہے وہ 9 کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جفت آ رہی ہے۔ اس لیے بہرحال میں یہ کوئی فیصلہ تو نہیں کر رہا، لیکن عمومی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرہ میں بالعموم حضور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قیام اور احیاء کی کوشش کرتے تھے، یعنی دیگر عشروں کے مقابلہ کے اندر اہتمام فرماتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشغول اور مصروف رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی مصروف رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو عبادتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک عبادت، ایک سنت طریقہ وہ کیا ہے کہ آخر کار اس عشرہ کے شروع ہوتے ہی انسان چند دنوں کے لیے ہی صحیح اس دنیا سے ذرا کٹ جائے، تبتل اختیار کر لے، تبتل، علیحدگی، خلوت صحیح جس کو کہتے ہیں، اس طرح یعنی اللہ کے ساتھ خلوت جو ہے، ایسی خلوت صحیح کہ جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ یہ خلوت صحیحہ یا تو مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے یا پھر دنیا سے کٹ کر انسان اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کام، بس اور کوئی جو ہے وہ حائل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ اس روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے جو ہے ان کو جگہ نصیب ہوگی، ان میں سے ایک آدمی ورجل خالیا ذکر اللہ ففاضت عینا، الگ ہو کر، بالکل تنہا ہو کر، یعنی کٹ کر دنیا سے۔ ویسے عام طور پر رہبانیت جو ہے یہ کٹنے کا حکم مستقل نہیں ہے، لیکن چند دنوں کے لیے تو ہے یہ تبتل۔ اس کی شکل کیا ہے؟ اس کی شکل ہے یہ کہنا کہ اب میں ذرا اپنی دنیاوی مصروفیتوں کو چھوڑ کر ڈیرے لگا رہا ہوں، دھرنا دے رہا ہوں اللہ کے حضور۔ دھرنا ہمارے ہاں احتجاج کی ایک شکل ہے، لیکن اگر اس میں یہ مفاد جو ہے وہ اس طرح کے نہ ہو، اس میں جو ہے وہ دھونس نہ ہو شامل، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں سب کچھ چھوڑ کر اب تیرے در پر آ گیا ہوں، یا مجھے تو دے گا یا پھر میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ یعنی یہ ایک انداز ہے، یہ محبت کی ایک شکل ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر بار کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طرح، وہ کہتی تھی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، جب آخری عشرہ ہوتا تو بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے رسول کے گھر والے حضور کی ازواج امہات المؤمنین نے وہ اعتکاف کیا، خواتین نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف یعنی حضور کے ساتھ ساتھ ازواجہ، یہ صرف مردوں کا کرنے والا کام نہیں ہے، دونوں کو کی ضرورتیں ہیں۔ اعتکاف کرنا، اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف ہوتا ہے وہی کسی کے ڈیرے پر جو ہے وہ جا کر اس طرح بیٹھ جانا کہ اب میرا اور کوئی نہیں ہے، میں نے جو کچھ لینا ہے یہاں سے لینا ہے اور لے کر اٹھوں گا۔ اس طرح جو ہے وہ عبادت کے اندر اپنے آپ کو الگ کر لینا، جس طرح وہ قرآن مجید میں آتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، کچھ لوگ جو ہیں وہ غیر خدا پر اس طرح جمے ہوتے ہیں، ڈٹے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ یہی ہے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اور اگر انسان اللہ کے لیے جم جائے اور پھر مسجد کے اندر جو ہے وہ لزوم اختیار کر، اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے لزوم المساجد یا لزوم المسجد لطاعت اللہ بنیت التقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اطاعت اور فرما برداری کی غرض کے ساتھ مسجدوں کو لازم پکڑ لینا۔ یہ مسجدوں کو لازم پکڑنا، مسجدوں کے اندر ٹھہراؤ، مسجدوں کے اندر احتباس اور اقامت، یہ معنی ہے اعتکاف کا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تجارت خرید و فروخت جو ہے وہ چند دنوں کے لیے چھوڑ کر آ جانا اور پھر جو ہے وہ جم جانا، لازم پکڑ لینا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لزوم مساجد کے حوالے سے جو کچھ عمومی طور پر بیان کیا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ
ایسا شخص جو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے اور صبح و شام آتا ہے، اذا غدا او راح اعد اللہ له نزله فی الجنت کلما غدا او راح، جب صبح و شام یعنی جب بھی وقت ہوتا ہے وہ مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا انتظام کرتا ہے۔ اعد اللہ له نزله فی الجنہ۔ بے ایک روایت وہ عجیب سے لفظ ہیں لیکن سمجھنے والے ہیں، ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة او لذکر اللہ تعالی الا تبشبش اللہ کما یتبشبش اہل الغائب من غائبہ۔ فرمایا جب کوئی مسلمان مرد توطن وطن اختیار کر لیتا ہے یعنی اپنی پناہ بنا لیتا ہے، ما توطن رجل مسلم، اللہ کی یاد اور اللہ کی نماز کے لیے وہ وطن بنا لیتا ہے، بس ٹھہر جاتا ہے۔ وطن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ قیام کر لینا، کسی جگہ مسکن بنا لینا کسی کو۔ فرمایا وہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی یاد کے لیے جب وہ اعتکاف کی خاطر جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دیکھ کر جو ہے وہ مسکراتے ہیں، بالکل اسی طرح خوشی کے ساتھ جس طرح کوئی دو غیب جن کی ملاقات نہیں ہوئی وہ باہر سے ایک آدمی آتا ہے، ایک غیب ادھر ہے دوسرا غیب جو ہے وہ کہیں سے آ رہا ہے، یعنی کوئی مہمان باہر، کوئی آپ کا عزیز، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا باپ وہ باہر ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے کس طرح آپ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تبشبش اللہ، کیا لفظ استعمال کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی منہ کے اندر جو ہے وہ مسکراہٹ بھی موجود ہے، دل کی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ میرا پیارا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح مسجدوں میں آنے والے لوگوں کا استقبال کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ جو ہے تبشبش، وہ مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو خوش آمدید کہہ رہا ہو، آؤ آ گئے ہو میرے پاس۔ یہ ڈٹ جانا، یہ اعتکاف کر لینا، یہ بالخصوص اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ اگرچہ اور حوالہ سے ہے، اس میں جو ہے وہ بیت اللہ کا ذکر ہے، حج کے حوالہ سے جو ہے وہ بیان کیا گیا، لیکن ساتھ ہی کہا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو جو ہدایات دی تھی اس میں سے تاکیداً جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ انطہرا بیتیا، میرے اس گھر کو بالخصوص پاک کر لو، اس کی طہارت ہونی چاہیے، مانوی اور پھر دوسری جتنی بھی عوارضات کی چیزیں ہیں اور پھر گندگی کی چیزیں ہیں ان سے جو ہے وہ اس بیت اللہ کو پاک کرنا ہے۔ طاہرا بیتیا للطائفین، وہ طواف کرنے والے ہوں، والعاکفین، اس میں اعتکاف کرنے والے ہوں، اس سے اس کی اہمیت، یعنی اگرچہ کوئی اس طرح کی روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اس کی فضیلت کے حوالہ سے، لیکن فضیلتیں تو نکل رہی ہیں۔ خاص طور پر ابراہیم سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جو کام کرتے رہے، اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہے کہ بندہ اعتکاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اعتکاف کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ خدا نخواستہ انجوائمنٹ اختیار کرے، وہ ایسی ایکٹیویٹی اختیار کرے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ میرے لیے تفریح کا سامان ہے، خدا نخواستہ یہ نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں یہ دو چادریں لگا کر، خیمہ لگا کر یہ کیا شکل اختیار کرنی ہے؟ یہ بتانا ہے کہ مالک ایک وقت آنے والا ہے اس جہان کے خاتمے کے بعد میں اسی طرح صرف ایک کمرے کے اندر، ایک قبر کے اندر جو ہے وہ بند ہو جانے والا۔ جب یہ صورتحال ہوتی، بند ہو جاتا ہے بندہ، اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے کہ یہاں اور کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، یا میں ہوں یا میرا خدا ہے، میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا۔ یہ قبر کی زندگی کا ایک جو ہے وہ احساس پیدا ہو جانا، اور پھر دل کے اندر جو ہے وہ اس تصور کو لانا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب مستقل مجھے اسی طرح ہونا ہے، وہاں اگر کوئی مجھے راحت دے سکتا ہے، وہاں میرے اس خیمے کو، میری اس جگہ کو کوئی آباد کر سکتا ہے تو وہ مالک الملک رب العالمین ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایک تصور تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ کر اس آخری عشرہ کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ فرماتے تھے اس رات کو تلاش کرو، التمسوا فی هذه الليلہ، اس رات کو جو ہے وہ تلاش کرو، لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، اور پھر بعض جگہ تھا وہ فی الوتر، یعنی طاق راتوں کے اندر
وہ رات جو اللہ رب العزت نے دی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو تلاش کرو۔ لوگ جو ہے وہ اس کی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں، حضور نے کیا فرمایا ہے اس کے لیے، دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ تو سارے آپ کے اندازے ہیں۔ وہ ساری نشانیاں اس رات کے بعد کی ہیں، یعنی جب رات آ جاتی ہے، آپ کو کیا پتہ۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابی وہ تو کہا کرتے تھے سارا سال انسان کو جو ہے وہ لیلۃ القدر تلاش کرنی چاہیے، پھر تو پا ہی لے گا۔ لیکن یہ تو مشقت کی بات تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسانیاں دی ہیں کہ ایک آدمی رمضان کے مہینے کے آخری عشرہ کے اندر تو اس کو تلاش کر لے، اور پھر نہیں ہے تو چلو نیت صحیحہ کے ساتھ جو ہے وہ آخری طاق راتوں کے اندر جو عبادتیں ہیں وہ تو خالص کر لے، یعنی طاق راتوں میں ہی بیٹھ جائے، اس کو ہی زندہ کر لے۔ لیکن اس کے لیے پھر وہی مشاغل آپ کے نہیں ہونے چاہیے خدا نخواستہ کہ جس میں جو ہے وہ محض وقت گزاری ہو، وقت گزاری نہیں ہونی چاہیے میری، بلکہ اس وقت کی قدر کر لینی چاہیے۔ اس کا احساس جو ہے وہ دل کے اندر یوں اجاگر ہو جانا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کے آخری وقت ہیں جو گزر رہے ہیں۔ یہ احساس جب آدمی سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے، پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر وہ اللہ ہی کے لیے ہو جاتا ہے، غیروں سے کٹ جاتا ہے۔ بس یہ ہے وہ کام، ذرا غیروں سے کٹنا۔ میرے بھائیوں، ہم روایتیں تو پڑھتے ہیں، یہ احسان ہے اللہ کا کہ اصحاب رسول جو ہے وہ کیا عبادتیں کرتے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی عبادتوں کو وہ بڑھایا نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے وہ پابند کیا ہے۔ اتنی نہ عبادتیں کرو، یعنی ان کے شوق اور ذوق کا یہ عالم تھا کہ اللہ رسول کو پابند کرنا پڑا کہ آپ جو ہے وہ حدود کے اندر رہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دوسرا رخ دیکھیں دنیا سے کٹ کر، بلکہ بعض صحابہ کا تو آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیتے ہم اپنی خواہش وہ کاٹ کر اس کو ختم کر کے صرف اللہ کی بندگی ہی کرتے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ موت کا وقت قریب تھا، ابو موسیٰ اشعری جیسا صحابی جلیل القدر کمانڈر موت کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کاش آپ جو ہے وہ کچھ سستا لیں، لو رفقتا لو امسکتا، آپ کچھ رک جائیں، آپ اپنی صحت کا کچھ خیال کریں۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب گھوڑا وہ میدان میں نکلتا ہے، جب اس کو چھوڑا جاتا ہے اور وہ تقاربت مجرا رأس مجرا، جب وہ اپنے ٹارگٹ کے قریب ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اخرجت جمیع من عندہا، پھر وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرتا ہے کہ اب میں اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لوں۔ اگر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، موت آ رہی ہے، تو مجھے وہ کچھ کرنے دو جو ٹارگٹ کے حصول کے لیے گھوڑے کیا کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ فرمایا میں اس گھوڑے کی طرح ہوں کہ جو آخری وقت کے اندر سمجھتا ہے کہ میرا وہ ٹارگٹ ہے، پھر وہ اپنا جو کچھ اندر سے ہوتا ہے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ تھی عبادت غیر پیغمبروں کی، اللہ کے ان بندوں کی کہ جن کے پاس براہ راست وحی نہیں آتی تھی، مگر وہ صاحب وحی کو دیکھتے تھے، اس کی تربیت یافتہ تھے۔ اصحاب کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، تابعین کے بارے میں آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے بالخصوص وہ غسل کرتے، ان دنوں کے اندر غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور اہتمام کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ایک روایت کے اندر، بلکہ مسند احمد میں تو روایت آتی ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح جم کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی مثالیں ان للمساجد اوتادا، جس طرح یہ مسجدوں کے خیمے ہوتے ہیں، یہ ستون ہوتے ہیں، یعنی جس پر جو ہے وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل ستون کون ہے؟ الملائکۃ جلساؤہم، وہ جن کے جلیس اور ساتھی فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ یہ اینٹیں اور گارے کی جو ہے وہ ستون نہیں ہے، یہ عمارت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے وہ بندے مسجدوں کے ستون بن جاتے ہیں۔ یعنی اس مسجد کی آبادی کی غرض یہ ہے کہ انسان یہاں جو ہے وہ ستونوں کی طرح وہ مسجدوں کے اندر آئیں، مسجدیں قائم رہتی ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ کئی مرلوں اور کئی جو ہے وہ مربعوں کے اندر جو ہے وہ آپ مسجد بنا لے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر آبادی انسانوں کی نہیں ہے وہ تو وبال جان ہے۔ انسان آباد کرتے ہیں چیزوں کو،
اس لیے فرمایا جب وہ فرشتے مل کر ان کے ساتھ جلیس فرشتے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، وہ ستون جب کبھی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے جو ہیں وہ پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ آج مسجدیں بغیر ستون کے کیوں ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں، اور پھر اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی تیمارداری کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ستون جو ہمارے ساتھ مل کر اللہ کے ان گھروں کے بے بیٹھا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ دوستی ہو جاتی ہے فرشتوں کے ساتھ۔ انسان کہتا ہے کہ یہ بعض بندوں کے بعد یہ تو فرشتے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام یہ تو فرشتہ ہے، تو کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے انسان کا، واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ ایسے لمحے ضرور آتے ہیں، دعا جو ہے وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے اکیلا تنہائی کے اندر، مگر اس پر آمین کہنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ملک الموکل وہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے والا بندہ، اس کے ساتھ دوسرا وہ نورانی مخلوق کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ پھر وہ آخری روایت آپ سنیں، اب باتیں تو کرنے کو کئی ہیں، من عادى لي وليا، جب کوئی اللہ کا اس طرح بن جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو دکھ دینے والا، اس کو اذیت دینے والا تجھے معلوم نہیں ہے، یہ میرا دوست ہے، اگر تو اس کا دشمن ہے تو میں تیرا دشمن ہوں۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ رب العزت جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیتا ہے ایسوں کے لیے جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روایت بیان کر کے کیا کہا؟ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے احب الیہ کہ جو مجھے زیادہ محبوب ہو مما افترضت، اس سے کہ جو میں نے فرض کیا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی، فرائض کو پورا کرنا، ان پر ڈٹ جانا۔ لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کچھ ایسے بھی ہیں جن پر میں نے پابندی نہیں لگائی لیکن میری محبت کی خاطر پھر وہ نوافل پڑھتے ہیں، پھر وہ فرائض پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرتے، ہر وقت بے چین رہتے ہیں اپنی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے کے لیے، میرا قرب جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نوافل۔ یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، جب وہ بندہ میرے اتنا قریب آنا چاہتا ہے تو پھر میں تو اس کے لیے جو ہے اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دوڑتا ہوں اس کی طرف، وہ چلتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ اگر ایک بالشت آتا ہے میں جو ہے وہ اس ہاتھوں کے ساتھ اس کے ساتھ آتا ہوں، میں تو آتا ہوں اس کی طرف، میں تو صرف اس کی طلب دیکھتا ہوں۔ فرمایا پھر ہوتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر وہ اللہ کا بندہ بظاہر انسان وہ بشر ہی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سنتا وہ ہے لیکن اس کی سماعت میں بن جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت بندے کی سماعت بن جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی کے اندر موقع آ رہے ہیں، یہ وقت جو ہے اس کی قدر کرو، اللہ کی سماعت بنو۔ جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی سماعت اپنی بصارت کہتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یعنی اگر صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں کہ وہ چلتا پھرتا کچھ اور ہوتا ہے، وہ انسان نظر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سمع و بصارت اور اس کا ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور پھر آخر اس روایت کے آخر میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کو بچا دیتا ہوں، یہ اس کو اس سے محفوظ رکھ دیتا ہوں جس سے وہ پناہ مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پناہ ڈھونڈو اللہ کی، اللہ کا قرب جو ہے اس کو حاصل کرو، مانگو اللہ سے، لیکن کب؟ اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ بنا کر۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس عشرے کی قدر و قیمت جو ہے وہ پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر صحت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا رکھے کہ جس کی وجہ سے ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں جن کی سماعت و بصارت جو ہے وہ اللہ خود بن جاتا ہے۔
اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجل نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے بھائی ارد گرد جو نظر آتے ہیں اور پھر وہ اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے جو دکھائی نہیں دیتے، اے اللہ ان کو صحت کامل عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے دکھ جو ہے وہ کاٹ دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ انفرادی طور پر جس بھائی نے جو کہا ہے، بالخصوص بھائی یہ بھی واٹس ایپ کہہ رہے تھے بے اولاد لوگوں کے لیے، میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا، یہ نعمتیں ہیں اور پھر اس کا احساس ہوتا ہے جن کے پاس نہیں ہے، مگر مالک اگر تو نے کسی کے مقدر میں کچھ نہیں رکھا تو فیصلہ تو تیرا ہی ہے۔ ہم سب جو ہے اس کو دل و جان سے قبول کر رہے ہیں، لیکن مالک اس اسباب کی دنیا سے ہٹ کر اگر وہ فضل جو ہے وہ تو عنایت کر دے، نصیب کر دے، اس خوش قسمت کے لیے جو ہے وہ دوبارہ ایسی زندگی کے اندر جب وہ مایوس ہو چکا ہو اپنے طور پر، تجھ سے نہیں، وہ سمجھتا ہو کہ اسباب کی دنیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، اے اللہ اس کی جھولی کے جو ہے وہ اس طرح ہرا بھرا کر دے جس طرح وہ تجھ سے توقع رکھتا ہے، جس طرح وہ امید رکھتا ہے۔ یا اللہ بے اولادوں کو صالح اور نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں موجود ہیں، اس سے بھی بڑی بات فتنے کی دنیا ہے، میرے بھائیوں دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو جو ہے وہ صالح بنا، یا اللہ ہماری اولاد اس قابل ہو جائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمارے لیے مصیبت اور وبال جان نہ بن جائے۔ یہاں بچوں کو دیکھ کر ترس آتا ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی، کیا ہوگا ان کے ساتھ، کس طرح کے حالات جو ہیں ان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما، اور اگر صالح اولاد دی ہوئی ہے یا اللہ ان کو جو ہے ان کی صالحیت کو میں مزید اضافہ فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی معرفت نصیب فرما، یا اللہ ان کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو یہ احساس دلا کہ ان کا کوئی ماں باپ بھی ہے۔ آج بہت سے ماں باپ بیچارے اس وجہ سے پریشان ہیں، ان کی عبادتیں جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ انقطاع آ جاتا ہے، وہ بیچارے سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بھی دی ہے اور پھر اس آزمائش میں ڈال دی۔ یہ اتنی مشکل گھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اے اللہ ان بچوں کے دلوں کو پھیر دے، یہ اپنے ماں باپ کے لیے اطاعت شعار بن کر جو ہے وہ زندگی گزاریں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان سب کو۔ اور بھائی جو اس دنیا سے اسلام اور ایمان کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اسی ہفتے ہمارے ایک بھائی ہارون کے والد صاحب ایک بزرگ آدمی تھے، سب لوگ جانتے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر صحافت سے جو ہے وہ منسلک تھے، ساری زندگی انہوں نے یہی کام کیا، لیکن انہوں نے زندگی کے اندر آخری بلکہ بہت سالوں میں جو تکلیف اٹھائی ہے، جس بیماری میں مبتلا تھے، بیماری سے مراد یہ ہے کہ وہ بیچارے معذور ہو گئے تھے، گھر تک محدود ہو گئے تھے، اور پھر آخر تک جو ہے وہ گھر میں ہی رہے ہیں۔ ہارون صاحب کے بھائی، ان کے نام نہیں مجھے یاد ہے، مشتاق صدیقی صاحب، ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کی اخروی منزلیں جو ہیں وہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ۔